بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سامعین گرامی، السلام علیکم۔ زبیر یزیدی، جس نے دجل و فریب سے کام لیتے ہوئے لیا سے ہمارے خلاف جھوٹی پوسٹ چڑھائی، اس کو 10 جنوری کی محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گڑبڑ کرنے کی وجہ سے اسی کے وسیع والوں اور مقتدیوں نے دھکے مار کر جلسہ عام سے باہر نکال دیا۔ تو اس یزیدی نے ہماری گاڑی جو خالی کھڑی تھی اس کے آگے کھڑے ہو کر یہ جھوٹا تاثر دینے کی مذموم کوشش کی کہ فقیر گاڑی کے اندر ہے اور اس نے مناظرہ کے لیے روکا ہوا ہے، جبکہ اس وقت فقیر اسٹیج پر تقریر کرتے ہوئے بار بار چیلنج کر رہا تھا کہ اس کو بلاؤ، پرچی کا جواب لے لے۔ پھر ہماری عدم موجودگی میں ہی کتاب فجر منیر کی کتابت کی غلطی پر مجھ عبد الحمید چشتی کو کتا کمینہ کہنا شروع کر دیا، اور اس علی کا بیٹا کہلانے والے نے جھوٹ بولا کہ یہ کتاب فقیر کی ہے، حالانکہ کتاب کے سر ورق پر اس کے مصنف مناظر اسلام علامہ منیر عباس صاحب کا باقاعدہ نام بھی لکھا ہوا ہے، اور انہوں نے بھی کتاب چھپنے کے تقریباً 1 ماہ بعد یہ بیان ریکارڈ کروایا کہ کاتب کی غلطی سے عمر بن سعد کی جگہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک لکھا گیا ہے، ہم اس کو درست کر لیں گے۔ لیکن مومن کی بات پر اعتماد مومن ہی کرتا ہے، نہ کہ زبیر یزیدی منافق۔ اس کے باوجود ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ صاحب کتابت وغیرہ سے بالا طاق اگر کوئی جان بوجھ کر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ جہنمی کہتا ہے تو گستاخ صحابہ ہونے کی وجہ سے ہمارے نزدیک کافر ہے۔ لیکن یہ زبیر یزیدی فضل یزیدی کی خبر کیوں نہیں لیتا، جس نے اپنے مردود زمانہ رسالہ بیعت یزید سے انکار کے سبب میں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی گستاخیاں کی، ان پر گستاخی کا فتویٰ نہ لگا کر یہ اپنی قبر و حشر کیوں خراب کر رہا ہے۔ چنانچہ فضل یزیدی صفحہ 17 پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایذا دینے والا، صفحہ 21 پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل، صفحہ 39 پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کو جبری، صفحہ 40 پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کو معاذ اللہ ضلالہ لکھ رہا ہے، اور صفحہ 77 پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ شر، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جہاد کو لازم ثابت کر رہا ہے۔ صفحہ 82 پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ بزدل ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ صفحہ 77 پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اور گھر والوں کی جان کے خطرے سے صلح کرنے والا لکھ کر حدیث صلح کی مخالفت کر رہا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ زبیر یزیدی منافق نہیں تو ان گستاخانہ عبارات پر فتویٰ لگا کر نشر کرے، ورنہ بتائے کہ فضل یزیدی نے ان کو کس مقصد کے لیے رسالہ میں لکھا۔ پھر زبیر یزیدی نے دوسرا جھوٹ یہ بولا کہ فقیر چشتی درویشوں سے شکست کھا کر بھاگ گیا۔ فضل یزیدی کے اصولوں کے مطابق ہی یہ زبیر یزیدی کل ماہ کی طلاق کا حلف دے کر یہ بتائے کہ جب یہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر آوازیں کس رہے تھے تو ہم ان کی آواز سن کر گاڑی بھگا کر لے گئے،
ہاں، ہم حلفاً کہتے ہیں کہ آوازیں سننا تو درکنار، ہم نے اس کی گاڑی کو دیکھا تک ہی نہیں۔ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے معاذ اللہ ایسے ہی ہوتے ہیں جو جھوٹ بولیں؟ یزید ابن زیاد، شمر خولی، عمر بن سعد کی ناحق حمایت کر کے امت مسلمہ میں انتشار پیدا کریں؟ زبیر یزیدی، حلف ضرور دینا، بہتر ہے کہ علاقے کا اکٹھ کر کے دینا۔ پھر اختتام جلسہ کے قریب ڈرائیور نے منقبت اہل بیت اطہار پڑھی، ہم نے دعا مانگی، کچھ دیر کے لیے سلام پڑھا، احباب مصافحہ کرتے رہے۔ مسجد کا مین گیٹ کھلا تھا، ہم گاڑی میں آئے، احباب نے ساتھ چلنے کو کہا۔ ہم نے اس زبیر یزیدی کے گھر کے نزدیک کھڑے ہو کر کہا کہ ہمیں اللہ عز و جل اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہی کافی ہے۔ اس 15-20 منٹ کے دورانیے میں یہ زبیر یزیدی کس بل میں گھس گیا تھا؟ بات چیت کرنے آتا یا کم از کم پیغام یا فون ہی کر دیتا کہ ٹھہرنا، میں مناظرہ کے لیے آ رہا ہوں۔ یہ تو اپنے گھر میں کھڑا تھا تاکہ بعد میں فضل یزیدی اور دیگر یزیدیوں کے سامنے ہیرو بننے کے لیے اس کو جھوٹی ویڈیو بنانے کی نوبت ہی نہ آتی۔ ان حقائق کی تصدیق بانیان جلسہ اور اہل علاقہ سے بھی کی جا سکتی ہے۔ پھر زبیر یزیدی، کیا تم وہی نہیں ہو جو سوشل میڈیا پر ہم سے مناظرہ میں پہلی قسط میں ہی لاجواب ہو گئے؟ ورنہ جواب دکھاؤ۔ زبیر یزیدی، تم لاکھ جتن کر لو، فضل یزیدی کے منحوس چہرے سے بریلی شریف کے فتوی کفر و ارتداد کی کالک نہیں دھو سکتے۔ پھر یہ بھی بتاؤ کہ فضل یزیدی تو ٹچ موبائل سے توبہ کر چکا ہے، تم جھوٹے ہو یا فضل یزیدی؟ فقط والسلام، عبدالحمید چشتی، خانیوال۔